بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا। और किसी ईमानदार को ये जायज नहीं कि किसी मोमिन को जान से मार डाले मगर धोखे से कत्ल किया हो तो दूसरी बात है, और जो शख्स किसी मोमिन को धोखे से भी मार डाले तो उस पर एक ईमानदार गुलाम का आज़ाद करना और मकतूल के क़राबतदारों को खूबहा देना लाजिम है। मगर जब वो लोग माफ़ कर दें फिर अगर मकतूल उन लोगों में से हो जो तुम्हारे दुश्मन काफिर हरबी हैं और खुद कातिल मोमिन है तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना, और अगर मकतूल उन काफिर लोगों में का हो जिनसे तुमसे अहदो पैमान हो चुका है तो कातिल पर वारिसाने मकतूल को खूबहा देना और एक बंदे मोमिन का आज़ाद करना वाजिब है। फिर जो शख्स गुलाम आज़ाद करने को न पाए तो उसका कफ़ारा खुदा की तरफ से लगातार 2 महीने के रोज़े हैं, और खुदा खूब वाकिफ़कार और हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मोमिन को जानबूझ के मार डाले तो गुलाम की आज़ादी वगैरह उसका कफ़ारा नहीं बल्कि उसकी सज़ा दोज़ख है और हमेशा उसमें रहेगा। उस पर खुदा ने अपना गज़ब ढाया है और उस पर लानत की है और उसके लिए बड़ा सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमानदारों, जब तुम खुदा की राह में जिहाद करने को सफ़र करो तो किसी के कत्ल करने में जल्दी न करो बल्कि अच्छी तरह जांच लिया करो, और जो शख्स इजहार इस्लाम की गरज से तुम्हें सलाम करे तो तुम बेसोचे समझे न कह दिया करो कि तू ईमानदार नहीं है,
اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ تم فقط دنیاوی اثاثے کی تمنا رکھتے ہو کہ اسی بہانے قتل کر کے لوٹ لو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی ہے تو خدا کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ مسلمانوں، پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا کہ بے کھٹکے مسلمان ہو گئے۔ غرض خوب چھان بین کر لیا کرو، بے شک خدا تمہارے ہر کام سے خبردار ہے۔ معذور لوگوں کے سوا جہاد سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھنے والے اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھ رہنے والوں پر خدا نے درجے کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہے۔ گرچہ خدا نے سب ایمانداروں سے خواہ جہاد کریں یا نہ کریں بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، مگر غازیوں کو خانہ نشینیوں پر عظیم ثواب کے اعتبار سے خدا نے بڑی فضیلت دی ہے، یعنی انہیں اپنی طرف سے بڑے بڑے درجے اور بخشش اور رحمت عطا فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں کی قبض روح فرشتوں نے اس وقت کی ہے کہ دارالحرب میں پڑے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبض روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں تم کس حالت غفلت میں تھے؟ تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم تو روئے زمین میں بے کس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین میں اتنی بھی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کو اپنی رہائی کی کوئی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے، اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص خدا کی راہ میں ہجرت کرے گا تو وہ روئے زمین میں بافراغت چین سے رہنے سہنے کے بہت سے کشادہ مقام پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے جلا وطن ہو کے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے تو خدا پر اس کا ثواب لازم ہو گیا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا ہی ہے۔ مسلمانوں، جب تم روئے زمین پر سفر کرو اور تم کو اس امر کا خوف ہو کہ کفار اثناء نماز میں تم سے فساد برپا کریں گے، تو اس میں تمہارے واسطے کچھ مضائقہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کر دیا کرو، بے شک کفار تو تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔